بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک بہت ہی اہم مگر خطرناک مسئلے پر بات کروں گا۔ اکثر ایسے ہوتا ہے، مچھی کھاتے وقت اچانک گلے میں کانٹا پھنس جاتا ہے، جس سے شدید درد، گھبراہٹ اور بعض اوقات خطرناک صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ ویڈیو کو اول سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اگر گلے میں مچھی کا کانٹا کیوں پھنستا ہے، اگر پھنس جائے تو فوری طور پر آپ کو کیا کرنا چاہیے، کون سے گھریلو طریقے محفوظ ہیں اور کس صورت میں آپ ڈاکٹر کے پاس آپ کو جانا بھی ضروری ہے۔ ویڈیو کو اول سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ ایک غلط قدم آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگر مچھی کا کانٹا گلے میں پھنس جائے تو یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں: گلے میں چبھن یا درد، کھانا کھانے میں مشکلات، تھوک کا زیادہ آنا، کھانسی یا الٹی جیسا احساس، بعض اوقات خون کا آنا۔ اگر آپ کو یہ علامات محسوس ہوں تو گھبرانا نہیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے: زبردستی روٹی، چاول یا لقمہ نہ نگلیں۔ انگلی یا کسی نوکدار چیز سے کانٹا نکالنے کی کوشش نہ کریں۔ بعض دفعہ یا زیادہ زور لگانے سے کانٹا اندر کو جا سکتا ہے۔ یہ غلطی کانٹے کو مزید اندر دھکیل سکتی ہے۔ اب میں آپ کو محفوظ گھریلو نسخہ بتاؤں گا۔ ایک پکا ہوا کیلا، اسے چبائے بغیر آہستہ آہستہ آپ نے نگلیں۔ اکثر اوقات کانٹا کیلے کے ساتھ چپک کر نیچے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک کھانے کی خاص شہد چمچ لیں اور اسے آہستہ آہستہ نگلیں۔ شہد کو کانٹے میں پھنسنے میں مدد دیتا ہے۔ اب 1 یا 2 چمچ زیتون کا تیل پئیں۔ یہ گلے کو نرم کرتا ہے اور کانٹا نیچے جانے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے علاوہ نرم روٹی کو آپ دودھ میں بھگو کر بغیر زیادہ چبائے نگل لیں۔ یہ طریقہ صرف بالغوں کے لیے ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو بڑی ایج کے لوگ ہوتے ہیں یہ وہ طریقہ اپنائیں۔ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو وہی طریقہ جو میں نے پہلے بتایا ہے اس طریقے پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اہم بات: کانٹا بہت گہرا ہو، درد بڑھتا جا رہا ہو یا خون آ رہا ہو یا سانس لینے میں مشکلات ہو تو آپ فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ احتیاطی ترتیب میں آپ کو بتاؤں گا: مچھی ہمیشہ آہستہ آہستہ کھائیں۔ بچوں کو کانٹے والی مچھی نہ دیں۔ بعض دفعہ مچھی کے اندر چھوٹے باریک کانٹے ہوتے ہیں، وہ جو چھوٹے بچے لاپرواہی کی وجہ سے وہ چھوٹے کانٹے ان کے حلق میں چلے جاتے ہیں۔ کوشش پہلے یہ کریں کہ مچھی لازماً استعمال کرنی چاہیے، کم از کم ہفتے میں 1 دفعہ۔ اگر آپ مچھی لے کے گھر آئیں تو یا موٹے کنڈے والی لے کے آئیں، یا بعض مچھی ایسی بھی ہیں جن کے اندر کانٹا ہوتا ہی نہیں، تو موٹے جو کنڈے والی مچھی ہوتی ہے اس کے کانٹے آسانی کے ساتھ بچے نکال سکتے ہیں۔ تو مچھی کو خوب صاف کر کے پکائیں۔ جلدی اسے ہرگز نہ استعمال کریں، بلکہ بچوں کو یہ سمجھائیں کہ وہ آہستہ آہستہ ان کے کانٹے نکالیں اور اس کے بعد اس مچھی کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اب دوستوں میں اگلی بات یہ بتاتا ہوں کہ اگر گلے میں مچھی کا کانٹا پھنس جائے تو یہ آپ کو تو معمولی لگتا ہے لیکن لاپرواہی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ یعنی انسان معمولی سی لاپرواہی کرنے کی وجہ سے بعض دفعہ یہ کانٹا انسان کے حلق میں بھی پھنس جاتا ہے اور بعض دفعہ گلے کے اوپر والے سسٹم میں چلا جاتا ہے، اور پھر یہی کانٹا اگر انسان کی آنتوں میں چلا جائے یا اندر آنتوں کسی کو سوراخ کر دے تو آگے آپ خود سوچ لیں کہ اس سے آپ کو کیا کیا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ مچھی کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ استعمال کریں۔ تو لاپرواہی ظاہر ہے انسان کی، کوئی بھی اگر بندہ لاپرواہی کرتا ہے تو اس کے لیے خطرناک ہوتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو
تو اس کو آپ ضرور لائک شیئر کمنٹ کریں تاکہ مزید ایسی معلوماتی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ تو آپ جتنا کوشش کریں، خاص کر سردیوں میں مچھی وہ لوگ زیادہ استعمال کریں جن لوگوں کو فالج کا مسئلہ ہوتا ہے۔ فالج والوں کے لیے یہ مچھی بہت ہی زیادہ فائدہ مند چیز ہے۔ آگے پیچھے بھی کم از کم اگر زیادہ نہ ہو تو مہینے میں ایک آدھ دفعہ یہ مچھی کو لازماً استعمال کرنا چاہیے، لیکن سردیوں میں کثرت کے ساتھ آپ مچھی استعمال کریں تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت، زندگی ہوئی تو پھر نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گا۔